اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے جن احباب نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، بائی سب سے پہلے وہ میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے۔ ناظرین، کل پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو ایک بدترین شکست نصیب ہوئی اور عمران خان نے ایک اہم فتح سمیٹی جس میں اس نے 33 بل پاس کروائے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اپوزیشن نے یہ تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے یا 1 مہینے سے یہ بیانیہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور اس فوج کے درمیان آپس میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ آج گئی حکومت یا کل گئی یا پرسوں گئی، بس یہ حکومت جانے والی ہے، نواز شریف آنے والے ہیں، سزائیں ختم ہونے والی ہیں اور شہباز شریف یا پیپل پارٹی میں سے کوئی وزیر اعظم بننا ہے۔ یہ سارا بیانیہ نے ڈیولپ کیا اور اتنے میں حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم کچھ بلز جو ہیں وہ پاس کریں گے اور اس کے لیے ہم جوائنٹ سیشن کال کر رہے ہیں۔ بس ہوا یہ کہ پھر جوائنٹ سیشن کال ہوا، پھر جوائنٹ سیشن سے پہلے بھی انہوں نے بیان دیے کہ بس یہ حکومت یہ بل پاس نہیں کر سکے گی، اس کے اتحادی ناراض ہیں، اپنے ناراض ہیں، سب کچھ ہے، بس یہ حکومت اپنا جواز کھو بیٹھی اور اس کے بعد تو بس یہ حکومت گئی۔ تو کل جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے تو پھر عمران خان نے وہ شاٹ کھیلی کہ یہ سب حیران رہ گئے اور عمران خان نے اپوزیشن کو چاروں شانے چت کر دیا، مکمل اپوزیشن جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تو پھر کچھ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا بولا جائے، لیکن اچانک انہوں نے پھر پاکستان کے جو اوورسیز ووٹرز ہیں، اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں، ان کے خلاف انہوں نے بیان بازی شروع کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ پیرس سے ڈالا جائے تو نتیجہ پاکستان کے کسی شہر سے نکلے۔ تو لوگوں نے کہا بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ پیسہ لاہور سے یا سندھ سے ڈالتے ہیں تو آپ کا پیسہ باہر جا کے بلڈنگ کی صورت میں نکلتا ہے، آپ کی جائیدادیں نکلتی ہیں، تو یہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ہم ووٹ ڈالیں تو وہ ووٹ پاکستان نہ پہنچے؟ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں لوگوں نے کی، بل ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیانیہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ایک کیس کے اوپر کہ عمران خان نے کلبشن جو کہ جاسوس ہے اس کو قومی اسمبلی سے NRO دے دی ہے۔ اس ویڈیو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ یہ بیسیکلی یہ کلبشن یادو کا کیس کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تقریباً 2016 میں مختصر سی بات کروں گا تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ 2016 میں پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبشن یادو کو پکڑا۔ اب یہ جو کلبشن یادو ہے، اس کا نام نواز شریف اور نون لیگ کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ یہ اس حد تک گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات تھے اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس پاکستان کی جو انٹیلیجنس یا آرمی یا ISI تھی، ان لوگوں وہ اس مسئلے میں کمپرومائز نہیں تھا، انہوں نے اس کو پکڑا، لیکن یہ لوگ اس کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مسئلہ یہیں سے خراب ہوا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اس کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ہر معاملے میں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ عالمی برادری کے ساتھ چلتے ہیں۔ جنیوا کنونشن کے تحت جو ہی پاکستان نے اس کو پکڑا تھا، اس کا ایک دم 2 ہفتے یا 1 ہفتے کے اندر آپ نے بھارت کو اس کا بتانا تھا۔ بہرحال پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کو چاہیے تھا کہ وہ بھارت کے وزیر خارجہ کو اس بارے میں آگاہ کرتا کہ ہم نے آپ کا جاسوس، ہم نے آپ کا باشندہ پکڑا ہے جو کہ ہمارے ملک کے خلاف جاسوسی کر رہا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس وقت جو وزیر خارجہ تھا وہ نواز شریف تھے۔ لیکن اب نون لیگ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہ تو گھبرائے ہوئے تھے، یہ تو اس کا نام ہی نہیں لینا چاہ رہے تھے، پر مسئلہ اس سے بھی خراب ہو گیا۔ ہوا یہ کہ پھر بھارت نے اس کیس کو عالمی عدالت میں دائر کیا۔ پاکستان، ظاہر سی بات ہے، جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی عدالت کے پابند نہیں ہے، اگر نہیں بھی کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نیاسی ڈر گیا ہے تو وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ان کو چاہیے ان سے پوچھیں کہ اگر عالمی عدالت میں اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو پھر 2016 میں جب کیس دائر ہوا تھا تو نون لیگ عالمی عدالت میں کیوں گئی تھی؟ آسان سی بات ہے۔ آپ تو عالمی عدالت کو آج عالمی عدالت کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے رون دیں، تو اس وقت آپ بتائیں کہ آپ لوگ کیوں عالمی عدالت میں گئے تھے؟ اور آپ نے اتنا ویک کیس اپنا ڈیولپ کیا کہ عالمی عدالت میں ہم لوگ بیسیکلی کیس ہار گئے۔ اگر آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج عمران خان نے قومی اسمبلی سے یہ بل کیوں پاس کروایا کہ کلبھوشن کو ہے جو وہ اس تک ان کے سفارت خانے تک رسائی دی جائے،
تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیس وہاں پر لے کر گئے ہی کیوں، اگر آپ نے اس فیصلے کو نہیں ماننا تھا؟ یہ کوئی عمران خان کا تو فیصلہ نہیں، یہ عالمی عدالت کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اس کو رسائی دینی ہے۔ تو عالمی عدالت کے فیصلے کے تحت پاکستان نے قومی اسمبلی سے کل یہ قرارداد منظور کروائی، یہ بل منظور کروایا کہ ہم جو کلبھوشن کو ہے وہ اس کے بھارت کے قونصل خانے تک رسائی دیں گے۔ یہ فیصلہ عالمی عدالت کا ہے۔ عالمی عدالت میں عمران خان تو کیس نہیں لے کر گیا تھا، بھارت لے کر گیا تھا، جس کو آپ اس وقت کی حکومت نے لڑنا تھا، اور 2019 میں یہ فیصلہ آیا، اور آپ اتنا ویک اپنا کیس ڈیولپ کیا کہ بیسیکلی آپ کیس ہار گئے۔ اگر کلبھوشن کو رسائی دینے کا ہی معاملہ تھا تو پھر تو ہم لوگ وہاں پر کیس ہار گئے، اور یہ کیس ہارنے کا ذمہ دار عمران خان نہیں، جبکہ اس وقت کی حکومت ہے جس نے اتنا ویک اپنا کیس ڈیولپ کیا۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، یہ جو چورن بیچا جا رہا ہے، جن کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کل کی شکست کے بعد کہ ہم نے کرنا کیا ہے، بیسیکلی یہ بغلاٹ کا شکار ہیں، اور اب پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں ایک دو میڈیا چینلز کے تھرو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پاکستانی عوام جانتی ہے۔ بہت شکریہ۔